ایک چیز وہ یہ ہے کہ دور حاضر میں زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے، یا دور حاضر میں زکوٰۃ کے کیا فوائد ہیں. صحیح ہے. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ دور حاضر میں جب یہ سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے، صحیح، سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ جو امیر شخص ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. مثلا امیر آدمی ہے، اس کی زمین وہ جھلمکسی میں پڑی ہوئی ہے، بھی وہ آباد ہو رہی ہے. صحیح ہے. غریب آدمی کی زمین نوتال میں پڑی ہوئی، اس کو پانی نہیں مل رہا. صحیح. جھلمکسی 2-2.5 کلومیٹر روڈ سے نیچے پانی اس کو مل رہا ہے، جو روڈ کے اوپر ہے، جو پٹ فیڈر کے قریب ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا. سمجھ آئی؟ اب وہ جو غریب ہے اس کی اب زمین خریدنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت 20,000 فٹ 21,000 فٹ میں آپ کو 10,000 میں دے دوں گا. اور وہ جو امیر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں 1 فٹ آپ کو 1,000 میں نہیں دیتا ہوں. تو امیر غریب کی تو زمین خرید سکتا ہے، غریب امیر کی زمین نہیں خرید سکتا. ایک مثال. دوسری مثال، گندم جیسے اتر رہی ہے. صحیح ہے. اب غریب آدمی ہے، اس کو تو پیسے ادا کرنے، تو جیسے گندم اترتی ہے تو گندم کا من ہو جاتا ہے 730 روپے کلو. من ہو جاتا ہے 730 روپے کلو. اور جب اس کے بیج کا سیزن امیر آدمی لے لیتے ہیں. اب 6 مہینے بعد اس غریب آدمی کو دوبارہ گندم بونی ہے تو اس کو کہتے جی 8,000 روپے من ہے. کتنے روپے من؟ 8,000 روپے من ہے. پھر اس کی دوائی الگ ہے، سب کچھ. تو اب دیکھیں جی، اب شریعت کہتی ہے کہ مثلا تیرے پاس 1,00,000 روپے ہے. صحیح ہے. سال گزرنے پر تو 2,500 اپنے غریب بھائی کو دے گا. صحیح. تو امیر ہے، تو نے گندم اتاری. صحیح ہے. 40 من گندم اتاری، 4 من تو اپنے بھائی کو ایسے ہی دے دے گا. چل، اب اس نے جو کمایا ہے وہ تو کھائے گا، یہ 4 من وہ بیچارہ رکھ لے گا، پھر اس کا اناج بنائے گا. تو جب یہ سلسلہ نہیں رہتا تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے بچے بھوکے ہیں، بلک رہے ہیں یہاں پر، اور اس کا جو امیر آدمی ہے وہ صرف دوستوں کے کھانے پر، دوستوں کی پارٹی پر اتنا کھانا بناتا ہے کہ وہ اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے. تو وہ مجبور ہوتا ہے چوری پر، وہ مجبور ہوتا ہے ڈاکہ زنی پر، وہ مجبور ہوتا ہے کہ مال چھینے. وہ معاشرے کا باغی آدمی بنتا ہے. لوگ بھوک کی وجہ سے اپنی عزتیں نیلام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں سنبھال سکتے، ہم بچیوں کو نہیں پال سکتے، ہم نکاح نہیں کروا سکتے. تو کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہوتا، اور امیر سانپ کی طرح کنڈلی مار کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جی یہ 1 روپیہ ہاتھ لگائے تو میں اس کے ہاتھ توڑوں. پھر غریب آدمی کے اوپر قانون بھی آ جاتا ہے. امیر آدمی 2 روپے دے کر جان چھڑا لیتا ہے، غریب کی کوٹائی ہوتی رہتی ہے، رشوت عام ہو جاتی ہے. سمجھ آئی؟ ایک طبقہ بالکل پسا ہوا، ایک طبقہ راج کرنے والا، راج کرنے والے کا قانون بھی، راج کرنے والے کی عدالت بھی، راج کرنے والا اور نادرا سے شناختی کارڈ جلدی بنوا لے، راج کرنے والا حج جلدی کر لے، گاڑی جلدی خرید لے. غریب آدمی پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، سائیکل کو پنکچر لگانے کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. پھر اچھے اسکول بنتے ہیں امیروں کے لیے، گندے اسکول بنتے ہیں غریبوں کے لیے. غریبوں کے اساتذہ پڑھاتے نہیں ہیں، امیروں کے اساتذہ پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں. ایک نیا معاشرہ جنم لیتا ہے. غریب کا بچہ ہاتھوں میں ہتھیار لیے پہاڑوں میں بیٹھا رہتا ہے، امیر کا بچہ لندن، انگلینڈ، آکسفورڈ، ہارورڈ، کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہی ڈاکٹر بن کر آتا ہے. پھر غریبوں کو لوٹتا ہے، بیمار ہوا ہے پھر اس کو لوٹے گا، پھر اس کو کھائے گا. تو معاشرے میں ایک طبقاتی تفریق بن جاتی ہے، ایک بہت اونچا، ایک بہت نیچا، ایک پریشان ہے کہ اپنے جسم کو کس طرح ڈھکے، ایک کے پاس دولت کی ایسی ریل پیل ہے کہ وہ پریشان ہے کہ اس کو رکھے کہاں. اب معاشرے میں پھر سیکیورٹی کیمرے آ جاتے ہیں،
پھر ہر ایک ہتھیار رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایک ہتھیار رکھتا ہے کہ اس کو چھینوں، دوسرا ہتھیار رکھتا ہے کہ اس کو بچاؤں. ایک دوسرے سے نفرتیں جنم لیتی ہیں اور ملک انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. اب کیا ہے، جب زکوٰۃ دیتے ہیں، امیر آدمی کیا، غریب کا دروازہ بجایا، یہ جی یہ پیسے لے. پھر اس نے اب غریب کیا ہے، وہ چھوڑ دے گا، یار اس کو نہیں لوٹنا. پھر وہ اس کے گھر کا خیال رکھے گا، اس کے لیے لڑے گا بھی. سمجھ آئی؟ پھر اس کا خیال جب سب زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں گے، اور تو جب سب زکوٰۃ دینے والے، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے امیر لوگ ہیں، اگر یہ پاکستان میں زکوٰۃ دے دیں تو پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا. 1 سال کی زکوٰۃ سے پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا. اگر دنیا کے امیر آدمی زکوٰۃ دیں تو دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی. دنیا اس وقت 70% غربت کی لکیر کے نیچے، 30% امیر ہیں. 100 میں سے 30 لوگ اوپر ہیں، باقی غریب ہیں. غربت کی لکیر کا مطلب کہ ان کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، پریشان ہیں، ان کو علاج میسر نہیں ہے. تو جب زکوٰۃ دی جائے گی تو معاشرے سے زنا ختم ہو جائے گا. عورت اپنا جسم بیچنے کے لیے مجبور نہیں ہوگی کہ اسے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. آدمی ہتھیار رکھ دیں گے کہ انہیں ان کے حقوق ملیں گے. جب سب برابر ہوں گے، ان کے بچے پڑھ کر آگے آئیں گے تو یہ لوگ پھر اگر علاج کریں گے تو لوگوں کو لوٹیں گے نہیں، کیونکہ وہ یہ دن دیکھ چکا ہے. اگر قانون میں آئیں گے تو ملک کی حفاظت کریں گے، ان کا اوڑھنا بچھونا پیسے نہیں ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی، اور ملک میں ایک اچھا قانون ہوگا. سمجھ آئی؟ تو یہ طبقات ختم ہو جائیں گے. اور اگر یہ طبقات ایسے ہی رہے تو پھر اس معاشرے کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو زکوٰۃ کی دور حاضر میں یا ہم ہر وقت کے ادوار میں کیا ضرورت و اہمیت ہے، کتنا اہم عبادت ہے، کس قدر اہم عبادت ہے، آپ کو سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.